میں نے کہا طارق ساری زندگی تو ایسے شرمندہ رہے گا، کیا آج تک تو اپنے رب کے سامنے بھی ایسے رویا؟ بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہو، اتنا رو رہا تھا، وہ اتنا رو رہا تھا۔ میں نے کہا شادی بھی ہوگی، جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، ساری عمر تانا بھی نہیں دیں گے، میرے لیے ناممکن ہے، تو میری آپ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ دعا تو پڑھ لے سارا دن کھلا، اٹھتے بیٹھتے سارا دن وضو بے وضو کھلا پڑھ لے۔ اسے کہنے لگا آپ کیا بتا گئے، میں نے نہ دن دیکھا نہ رات، یقین کی طاقت سے پڑھا، دکانوں کا مالک ہے، پراپرٹیوں کا مالک ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، پریشان ہوں۔ میں نے ایک وظیفہ بتایا، میں نے کہا شادی بھی ہوگی، جہیز کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، ساری عمر تانا بھی نہیں دیں گے، اور رب تیری بیٹیوں کو رانی بنائے گا، نکرانی نہیں بنائے گا۔ وہ جیسے دیکھتا تھا، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ ہاں میں نے کہا میرے لیے ناممکن ہے، تو میری آپ اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے۔ اور میں اپنی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں ڈاکیا ہوں، میری اوقات یہی ہے، میں ڈاک کسی کی ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مقصد نکل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ اچھا قدرت کا نظام، بات ہوئی ہو گئی، میں نے اللہ کا نام دیا، اصل ہے یقین، یقین کے ساتھ کوئی بندہ کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ میرے ہاتھ میں نا، میرے ہاتھ میں یہ بندوق ہے، میرے ہاتھ میں کسی پرندے کا، کتے کا شکار کر رہا ہوں، اور میرا ہاتھ اگر ایسے 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 کانپ رہا ہے تو کیا شکار پہ لگے گا نشان؟ بے یقین زندگی نہیں۔ مجھے آج بھی ایک ندامت اور شرمندگی ہے، موت تک وہ شرمندگی، وہ ندامت میں نہیں بھلا سکوں گا۔ اندرون سندھ میں جاتا ہوں، ہندوؤں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، میرے پاس مذاہب آتے ہیں۔ ایک مندر میں جانا ہوا، ایک جوان کو میں نے دیکھا، کوئی 32-23 سال کا یا 28 سال کا، وہ ایسے مورت کے سامنے جو رو رہا تھا، اب نہیں سوچ سکتے، زاریاں کر رہا تھا، اس کی کوئی مشکل تھی، اس کی کوئی پریشانی تھی، اس کا کوئی غم تھا۔ میں نے کہا طارق ساری زندگی تو ایسے شرمندہ رہے گا، کیا آج تک تو اپنے رب کے سامنے بھی ایسے رویا؟ تو نے آج تک اپنے رب کے سامنے اتنی منتیں کیجئے؟ تو اپنے آپ کو صاحب توحید سمجھتا ہے، تو رب یکتا پہ، تو ایک رب پہ یقین رکھتا ہے، اتنا رو رہا تھا، وہ اتنا رو رہا تھا، اسے یقین تھا، بات میں یقین کی کر رہا تھا، ملا ہے، ملے گا، مل کے رہے گا، ہوا ہے، ہوگا، میں پا کے جاؤں گا، آئے تیرے در پہ کچھ لے کر جاؤں گا، میں ملے گا۔ اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام پہ ایسا یقین ہو، اللہ کے نام وظیفہ، وہ قرآن کا ہے حدیث کا ہے، اس پہ ایسا یقین ہو، اور یقین کامل ہو۔ آسٹریلیا مسجد ہے، اسٹیشن لاہور کے ساتھ ایک آسٹریلیا مسجد ہے۔ پرانے دور میں ایک بندہ تھا، آسٹریلیا گیا، رب نے رزق دولت دی، اس نے آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، موجود تھا، اب ختم ہو گیا، آسٹریلیا مسجد ہے۔ میں نے نماز پڑھی، میں ٹرین سے اترا، نماز پڑھی، ایک ٹھیلے والا کھڑا تھا، اس کی قسمت پرسی میں نے دیکھی، بڑی پرانی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ تجھے تونگر کر دے گا، میں نے اس سے کچھ پھل وغیرہ چیزیں لی، اسے پیسے دیے، میں نے کہا اگر تو ایک دعا پڑھ لے، سارا دن کھلی پڑھتا رہے، ایک مصنون دعا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ مقروض ہوں، قرضوں کے پہاڑ ہیں، حالات، سختیاں، تلخیاں، مفلسی، تنگ دستی وغیرہ وغیرہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ۔ میں نے کہا اگر یہ دعا تو پڑھ لے سارا دن کھلا، اٹھتے بیٹھتے سارا دن وضو بے وضو کھلا پڑھ لے، رب تیرے رزق میں برکت دے گا، رب تیرے رزق میں برکت دے گا اور عطا دے گا۔ اس کو میں نے لکھ کے دے دیا، اس کے اندر شوق تھا، میں نے اس کے فائدے بتائے۔ اچھا قدرت کا نظام، کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا، میرے دل میں خیال آیا، وہ سائیکل کے پیچھے نا ٹھیلا لگایا ہوا تھا، سائیکل کے نا پیچھے اس نے ٹھیلا لگایا ہوا تھا۔ میں نے کہا ایک بندہ ہوگا، اس سے ملوں گا، کیا بنا؟ میں نے پوچھا یہاں بندہ تھا، کہنے لگے ٹھیلے والا، کہنے لگا وہ ہے۔ میں وہاں گیا، مجھے ملا، بڑے زور سے ملا، اور اس کے آنسو تھے پر وہ غم کے نہیں تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ ہاں
اس شخص کے تم سے مراسم متوں ہوں گے. وہ چپ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر. ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر, خوابیدہ پرندوں کو درختوں سے اڑا کر. میں نہیں تو کہا تھا میرے دل میں رہا کر. اور ملا, بڑی غور سے مجھے محبت سے ملا. اس سے کہنے لگا آپ کیا بتا گئے, میں نے نہ دن دیکھا نہ رات, یقین کی طاقت سے پڑھا, توجہ سے پڑھا, دھیان سے پڑھا, پڑھتا گیا. یہ 7 والا ہوٹل چلتا بک رہا تھا. مجھ سے کسی نے کہا یہ ہوٹل بک رہا ہے. میں نے کہا اتنے تھوڑے پیسے میں کیسے لوں گا. میں اس کے پاس گیا کیونکہ اوپر سے دروازے کھل چکے تھے, وقت کے دروازے کھل چکے تھے. ان دعاؤں کی طاقت ہیں, ان دعاؤں کی قوت ہے. اوپر کے دروازے کھل چکے تھے. میں نے ایسے کہا, میں نے کہا ایسے ایسے. انہوں نے کہا تم دیکھے ہوئے آدمی ہو, جتنے ہیں دے دینا, باقی دے دینا, جا تیرا ہوٹل تیرا ہے. دکانوں کا مالک ہے, پراپرٹیوں کا مالک ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ مصنون دعا ہے. اللہم اکفنی, ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا, توجہ سے. مختصر دعا ہے, اپنی کی سائٹ پہ پڑی ہے. ہر مسنون دعاؤں پہ توجہ کریں گے, ایسے کھولیں گے نیٹ کی دنیا میں پڑی ہے, ذرا غور سے سنیے گا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اے میرا مولا, میں تجھے کفایت مانگتا ہوں پر حلال سے حرام سے نہیں. مالداری مانگتا ہوں پر حلال سے حرام سے نہیں. خوشحالیاں مانگتا ہوں پر حلال سے نہیں, حرام سے نہیں, حلال سے. اللہ بڑا گھر, بڑی سواریاں مانگتا ہوں, تیرے لیے کون سی دیر ہے. حلال سے حرام. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک. مجھے غنی کر دے, مجھے پتہ ہے غنی تیرے ہوگا فضل سے. محنت کرتے کرتے زندگیاں گزر گئی, ہڈ بال دیتے, ہڈ گل گئے. پرانا لفظ کہہ رہا ہوں, میری ہڈیاں گھس گئیں. باپ بھی غریب تھا, اس کا باپ بھی غریب تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام, کرتا ہے سفر جب قافلہ رہا تو آرام. یا رخت صف اقامت کا سر انجام ہے بے جا, اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. عقبہ کے سوا یام کا ہر کام ہے بے جا. گھر میں غربت میں زندگی گزر گئی. چین 25 بار ہر نماز ہے. یہ آیت طاقتور ہے, بہت طاقتور. اور وقت شیطان کے کیا مکر و فریب ہوں گے کہ وہ اس کو ایمان. جو خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر کے کہیں اور تعلقات جاتا ہے, مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. اور کالی بلی. پھر حضور نے فرمایا جو کالا کتا نظر آئے اس کو ختم حمل. اور بتا دو, یہ جو آیت بتا رہا تھا, یہ آیت اور کالی بلی, اس سے نہیں خنزیر کو کھوپڑی کا. یہاں کچھ لوگ مرے ہوئے کتے گل جاتے ہیں, کھپ جاتے ہیں, ان کی کھوپڑیاں ضرور ہیں. دوسرا بندر کی کھوپڑی کا عمل ہے. بندر کا تو باقاعدہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میں بندر لیتا ہوں, اس کو بے ہوش کر کے اس کا سر اڑا دیتا ہوں, اس کا جسم دفن کر دیتا ہوں, پھر اس کا سر مٹی میں کچھ کیمیکل ملا کے ڈال کے تاکہ جلدی اس کا سر, اس کی صرف کھوپڑی ہو. تو اوپر سے پھول نہیں گریں گے, کنکر گریں گے. اور مٹھی بھر کے پھول کی پتیاں پھینکیں تو اوپر سے پھر پھول ہی تو گریں گے. اعمالکم اموالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے بادشاہ ہوں گے. اعمالکم اموالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ہم ویسے حال لائیں گے. تو انہی مسائل کو سلجھاتے اللہ کے کلام کی برکت سے. سنیں دعا کو. اچھا, اگر یہ کالا جادو ہے بھی سورۃ السماء والطارق, سورۃ الطارق, اس کو دن دیکھیں نہ رات, اس کی جو آخری آیات ہے, انہم یقیدون کیدوں. بات ہے کہ میں ٹرین سے اترا, تیز رو تھی ٹرین, تیز رو چلتی تھی. اترا تو آسٹریلیا مسجد اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے, چوک, آسٹریلیا چوک. پرانا ایک بندہ تھا, آسٹریلیا گیا تھا, پھر اس آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا, آسٹریلیا چوک بھی, کوئی پرانا بندہ تھا. خیر, میں نے وہاں نماز پڑھی اور نماز کے بعد باہر نکلا تو بھوک لگی تو میں نے کچھ پھل لے لوں. ایک سائیکل والا کھڑا تھا, اس نے سائیکل کے پیچھے ٹھیلا لگایا ہوا تھا, چھابا باندھا ہوا تھا, اس کے بعد پھل لیا. اس کی حالت دیکھی میں نے کہا اگر میں تجھے ایک چیز بتا دوں تو سارا دن کھلا پڑتا رہے. پڑھا ہوا ہے؟ کہ بالکل تھوڑا سا. میں نے اسے ایک چھوٹی سی دعا لکھ کے دے دی. میں نے کہا سارا دن اس کو پڑھتے رہو, سارا دن کھلا پڑھتے رہو. بس اسے سمجھائے, اس کے فائدے بتائے, اس کے نتائج, اس کی برکات, اس کے کمالات, تھوڑا سا اس کو میں نے وقت دیا. کیوں؟ ایک درویش فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی, گھاس دکھاؤ آ جائے گی. انسان کو نفع دکھاؤ, نفع دکھاؤ تو پھر انسان کرتا ہے. میں نے وہ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے,
مسنون دعا ہے وہ بتا دی. اچھا اس کے اندر سچی طلب تھی. وہ اصل میں ہوتا سچی طلب اور یقین پہ ہے. اگر سچا جذبہ ہو، سچی طلب ہو اور یقین ہو تو دعا وہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے اور بہت نفع دیتی ہے. اس نے کوئی پڑھا اور خوب پڑھا اور بہت زیادہ پڑھا اور حد سے زیادہ پڑھا اور بہت زیادہ. اس کا فائدہ کیا ہوا اور اس کے برکات کیا ہوئی؟ بقول اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد، سال 2 سال کتنے عرصے کے بعد، ساتھ ایک ہوٹل بک رہی تھی، چلتا ہوا کاروبار تھا. کوئی پہاڑوں کا بندہ تھا، اس کی ہوٹل تھی، اس نے وہ خرید لی، اتنا پیسہ ہو گیا. پھر دکان ایک اور خرید لی، پھر اور خرید لی. میں نے کئی لوگوں کو یہ دعا بتائی تو حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ آپ دعا ہم سے واپس لے لیں، گنے نہیں جاتے. اور یہاں تک ہے کہ پہاڑ جتنا قرضہ ہو، اس دعا کی بڑی تاثیر ہے. رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے غیبی نظام ہمارے ساتھ. میں دعا بتاتا ہوں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ترجمہ تھوڑا سا بتاؤں گا. اللہم اکفنی، اللہ میری کفایت کر، پر کر حلال سے. عن حلالک، اللہم اکفنی عن حرام، اور حرام نہ ہو. واغننی، مجھے غنی کر دے، تھوڑا نہیں مانگتا، غنی کر دے. اور غنی بھی کیسا کر دے؟ امن سواک، کسی کا سوالی محتاج نہ بنانا، اپنے در کا بنانا. ایک درد حضوری ہو جائیے، درد گدائی کی کرنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کمال چیز ہے. جو بندہ دیوانہ ہو کے وضو بے وضو ہر حالت میں دن رات سینکڑوں ہزاروں اس کو کھلا پڑے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، عجب نتائج ہیں. ساری دنیا میں 9/11 کرونا ہے، اللہ پاک اس کو ایسے کھلائے گا، پلائے گا، اور اس کی نسلوں کو کھلائے گا. دلیل دوں؟ دلیل دوں. جتنے بھی مجاور گدی نشین آستانوں کے درباروں کے ہیں، ان کے لیے مہنگائی کی کوئی حیثیت نہیں. آج اس سے بڑھ جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کے مریدین ان کو اتنے ہدائے، اتنے گفٹ بن مانگے میں دیتے ہیں. یہ اللہ پاک کہتے تیری نسلوں کو پال کے دکھاؤں. ان کے بڑے یہی وظائف، یہی تسبیحاں، یہی وظیفے کر کر کے گئے تھے. ان کے بڑے آج ان کی نسلوں، ان کے درباروں، ان کے خلیفوں، ان کے مجاوروں، ان کی نسلوں کو اللہ پاک ایسے بیٹھے کھلا رہا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. میں تمہیں پالوں گا، تمہاری نسلوں کو پالوں گا. اور بعضوں کا 7 نسلوں کا، بعضوں کا 3 نسلوں کا، بعضوں کا 40 نسلوں کا. کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا. یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا ہے. پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، واقعی ملتا ہے. بہت رزق دی، بہت رزق دی. سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا. انہیں کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے تو کہتے ہیں بہت ملا، بہت ملا. ہاں صحیح بات. کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی. 64 سال ہے. ہنڈیا یا بندہ ہے؟ 64 سال. بہت مل باقی ہے، ملتا ہے. جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورت قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں. کیوں جی؟ لڈو ہیں فریش، لاجواب، تازہ ہیں. گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے. تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں. جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت، برکت، دولت، رزق، صحت، کامیابیوں کی. وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا. اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا؟ جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے. اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا.
آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں؟ اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے؟ سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں ہاں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ دو تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دیں، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل ہو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت بھی لی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورت اخلاص کا کوئی بتائیں، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا، اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں۔ کیا ملا؟ جی اونچا بولے۔ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا دیا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی، 15 منٹ۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ ہاں جی 1440، یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اے اللہ میرا ایک ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک ایک منٹ تیری یاد میں، کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟
1440. اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں. اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں ہے؟ بولے مشکل ہے 15 منٹ لگا. آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اور سورۃ اخلاص کا کون بتائے گا؟ کہتے ہیں حادثات ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے. کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی. اللہ نے پھر سورۃ اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورۃ اخلاص کی برکت سے. میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں ہو. کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورۃ اخلاص کے بارے میں بھی، سورۃ اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات. اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے. بس اصل تو خاتمہ ہے. جی کہہ رہا میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس اس کو روح کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا. آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بردار ہے. کیا کہتے؟ اچھا اس آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا. جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام. حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں. اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر. اور بتائیں، کہا پچھلے سال حاضری دی سورۃ اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورۃ اخلاص کا، تعویذ لگایا، تو اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں پریشانیاں دور کر دی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورۃ قل هو اللہ کے بعد، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کا اخلاص کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی، انہیں علم ہے. پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا. دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے اب تک. سمجھ آ جائے تو 1 منٹ، 1 پل، 1 لمحے، 1 لہجے میں آ جائے. اسی کے قبضے میں دل ہیں، وہ دلوں کا مالک ہے. اور سورۃ اخلاص کس نے پڑھا کیا پایا؟ ہاں بیٹھے بیٹھے زور سے کہتے ہیں 2021 میں آپ نے بتایا تھا 2 تسبیح سورۃ قل هو اللہ کی، اور 11 کیا بتایا تھا؟ ہاں کہا 11 تحفے دیے تھے.
جس میں 2021 میں جس میں ایک تحفہ 2 تسبیح قل ہو اللہ کا بھی تھا. کہا کہ جب بھی میں 2 تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھتا ہوں اللہ سے جو چاہے منوا لیتا ہوں. اب بولو اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اللہ سے منوا لیتا ہوں. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے پھرتے پڑھ لیں، کیا حرج؟ چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے. اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں. اور لیکن ایک بات ہے، اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں اور ساتھ جمعرات کی، اس کے ساتھ ساتھ جمعرات کی حاضریوں کا یہ جو اجتماعی چلہ ہو رہا، جس کی آج تیسری جمعرات ہے، اس میں ادب سے، احترام سے، طلب سے، تڑپ سے، جذبے سے داخل ہوتے ہیں، پھر تو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ انسان کو ایک طاقت ملتی ہے جمعرات کی حاضری میں، ایک تاثیر ملتی ہے، ایک کمال ملتا ہے، اور ایک انوکھا جمال ملتا ہے، اور حیرت انگیز دنیا ملتی ہے، اور حیرت انگیز مقام ملتا ہے. آپ کر لیں تو جمعرات کی حاضری بھی ہو جائے اور ساتھ روزانہ 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کے بھی ہو جائے. اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے. یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں جمعرات میں، سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں.